بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ریویوز ود ساجد اسحاق. میں ہوں آپ کا ہوسٹ منیب حامد. آج ہم بات کریں گے پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی کنفرنٹیشن. امریکہ بار بار ساجد صاحب کہہ رہا ہے ڈو مور اور پاکستان کہہ رہا ہے نو مور. یہ کنفرنٹیشن بڑھتی جا رہی ہے اور امریکہ نے ریسنٹلی بیانوں میں نوٹسز بھی ایشو کیے ہیں اور پاکستان آرمی کا بڑا سخت رد عمل آیا ہے. فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان امریکہ تعلقات کا؟ تھینک یو ویری مچ منیب. آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں بڑا سیریس ٹاپک ہے یہ, کیونکہ پچھلے کوئی تقریباً ہفتے سے جب ٹرمپ کا بیان آیا اور اس کے بعد ان کے وائس پریزیڈنٹ نے اس کو ری انشور کیا کہ پاکستان جو ہے ہمارے مطالبات کے مطابق کام کرے گا تو ہم اس کے ساتھ چلیں گے, نہیں تو پاکستان کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. اب سچویشن یہ ہے کہ یہ جو تھریٹ ہے اس کو ہمیں ایزی نہیں لینا چاہیے. یہ جو تھریٹ ہے ہمیں اس کو کیجول طریقے سے ڈیل نہیں کرنا چاہیے. ٹرمپ انتظامیہ سے کچھ بھی ٹرمپ سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس نے اگر کوئی بھی ایگزیکٹو آرڈرز وہ نہیں کرتا پرواہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ 128 کنٹریز ہیں, کیوں پاکستان ہی صرف اتنا؟ 128 کنٹریز نے نہیں دیا نا اس کو ووٹ, اس پہ پاکستان کیوں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو جس طرح سے انہوں نے سراؤنڈ کیا ہوا ہے اور جو جغرافیکل اسٹریٹجک پوزیشن ہماری بن رہی ہے, اور خاص طور پہ جب سے یہ سی پیک جس کو میں اس پہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب سے یہ آیا ہے تو یہ کافی زیادہ مسئلے مسائل پاکستان کے لیے لے کے آ گیا. اچھا, یہ شاید ہم اس چیز کو اس طرح سے نہیں دیکھ پا رہے کیونکہ چائنا کے اپنے لارجر انٹرسٹ ہیں اور تقریباً 40 سال کے لیے ہم نے پورٹ ان کو دے دی. 40 سال کے لیے اب جو 40 سال کے لیے پورٹ دے دی ہے, آپ یہ سوچیں کہ اسے پاکستان کچھ نہیں مل رہا. ایون را مٹیریل جو ہے سارا آپ کا چائنا سے آ رہا ہے. وہ جو 2000 کی اگر بوری ہے وہ 6 کی پڑ رہی ہے سیمنٹ کی. تو الٹیمیٹ بینیفٹ لے رہا ہے چائنا. پاکستان نے اپنے آپ کو 40 سال کے لیے ان کو دے دیا, لیز پہ جگہ دے دی, سب کر دیا, پورٹ بن گئے, مگر پاکستان نے ایک اور جنگ کو مسلط کر لیا اپنے اوپر, کیونکہ امریکہ کا کبھی خواب نہیں ہو سکتا یا کبھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا وہ کہ چائنا جو ہے اکنامکلی اور ادر وائز سپر پاور بن کے سامنے آئے اور یہاں پاکستان کچھ میں کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ ہو. پاکستان تو بیچ میں ایک چھوٹا پلیئر ہے نا. چائنا کا ساتھ ان کا ہے کہ چائنا نہ بڑھ سکے, اس لیے وہ انڈیا کی طرف ٹلٹ ہے. امریکہ انڈیا میں جتنی ٹیررزم ہوتی ہے وہ امریکہ کو نظر نہیں آتی, جتنے کشمیر پہ لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے وہ امریکہ کو نظر نہیں آتا, جتنے وہاں پہ چرچز کو جلایا جاتا ہے وہ امریکہ کو نظر نہیں آتا. وہاں یو این چپ ہے. پاکستان جب کہتا ہے کشمیر کی آزادی وہ ان کو دکھتی ہے. جب پاکستان کہتا ہے کہ انڈیا ہمارے اندر ٹیررزم کر رہا ہے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا انٹرنیشنلی. تو اب یہ ہے کہ وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے اور انڈیا کی لابی جو ہے وہ اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے کمزور کیا جائے, سی پیک کو سیبوٹاج کر دیا جائے, سی پیک کو کیا جائے, پاکستان کو کمزور کیا جائے, پاکستان کی آرمی کو کمزور کیا جائے. اچھا ساجد صاحب, سی پیک پہ تو ہم اپنی ڈسکشن کنٹینیو کریں گے آگے. مجھے تھوڑا سا بتائیں گے جو امریکہ نے کانسیکوینسز بتائے ہیں, what is the worst that can happen? دیکھیں میں اس کو سمجھ رہا ہوں کہ کافی سویئر تھریٹس ہیں, اور کل جو آئی ایس پی آر کی بھی پریس کانفرنس کی اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر فرینڈلی ماحول میں آپ لے کے چلیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. بڑا اوپن سا بیان نہیں دیا, اوپن بیان دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بکاؤ مال نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بیان کے بعد کیا پاکستان کے پاس آپشنز بچ جاتی ہیں, کیا ڈپلومیٹک ریلیشن شپ سے اس کی کوئی حل نکل سکتا ہے, یا وہ جو ڈیمانڈز کر رہے ہیں اس کے اوپر پاکستان آرمی کوئی سوچ رہی ہے. کیونکہ اس وقت پاکستان
جو ہے تقریباً ہر طرف سے گھرا ہوا ہے، اندرونی مسائل اور بیرونی. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بیرونی مسائل کو جو ہے نا تھریٹس، اس کے اوپر نظر رکھنا زیادہ ضروری ہو گئی ہے. کیونکہ اگر پاکستان کے بارڈرز محفوظ ہیں، اگر پاکستان محفوظ ہے تو ہم سب محفوظ ہیں. بالکل. اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت پولیٹیکل پارٹیز جو ہے جو اپنی کانفنٹریشن میں لگی ہوئی ہیں، کورٹس کو کام کرنے دیا جائے. اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس وقت ضرورت ہے کہ آرمی کے ساتھ الائنڈ ہو. عوام انسٹیٹیوشنز کو نشانہ بنانا بند کیا جائے. انسٹیٹیوشن کو نشانہ بنانا بند کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروٹیسٹ اگر بڑے لیول پہ ہوتا ہے تو اس میں خدا نخواستہ کوئی نہ کوئی مس ہیپ بھی ہو سکتا ہے. اچھا جی، جو کہ اس سارے پروسیس کو سیبوٹاج کر سکتا ہے اور وہ سچویشن چینج ہو سکتی ہے آل ٹوگیدر. کیونکہ یہ پیپلز پارٹی پیٹ اور پی ٹی آئی جا رہی ہے تو اس کے اندر کیونکہ ایک بڑی آبویس تھریٹ دی ہے انہوں نے، بڑی کلیئر تھریٹ ہے افغانستان کی طرف سے کہ ان کا ایک گروپ آیا ہوا یہاں پہ جنہوں نے ٹارگٹ کرنا تھا چرچز کو پہلے 25 کو، جو کہ آرمی نے بڑے احسن طریقے سے اس کو سارا ڈیفیوز کیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کے سراؤنڈنگز میں کہ جتنا سرچ آپریشن یہاں پہ جاری ہے اور اسی طرح دوسرے شہروں میں بھی ہے، تو نہ صرف پاکستان کی آرمی، ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس پر پوری متحرک ہے کہ ہمیں ہر طرح کے ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کو بھی حکمت کا، سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اگر کچھ مس ہیپ خدا نخواستہ ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی بات بن جائے گی. تو ساجد صاحب یہ تو پراکسیز ہو گئیں جو کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے جا رہی ہیں. امریکہ کہتا ہے کہ حافظ سعید کے خلاف کارروائی کی جائے، پاکستان کہتا ہے کہ حافظ سعید ایک فریڈم فائٹر ہے اور وہ حق پہ ہے اور ہم اس کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے کیونکہ اس کے پاس کوئی انٹرنیشنل ٹیررزم یا اس نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی آؤٹ سائڈ دا بارڈرز. امریکہ آپ کو لگتا ہے کہ ڈائریکٹلی پاکستان میں انٹروین کر سکتا ہے؟ دیکھیں حافظ سعید کی جہاں تک بات، جو ان کو اعتراض آ رہا ہے کہ ان کو الیکشنز میں جانے دیا جا رہا ہے، ان کو آپ کو ہاؤس اریسٹ کرنا چاہیے، ان کو ہمیں ہمارے حوالے کریں. آپ کی بات کہ ہی از اے فریڈم فائٹر، اور دوسری بات ہے سپریم کورٹ نے کلیئر کیا ہے. بالکل. اب سپریم کورٹ اگر وہ دے رہی ہے اجازت ان کو کہ الیکشنز میں جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپیل کی تھی، بالکل. ایک پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے اگر وہ الیکشنز میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں تو جانے دیں. بالکل. اس میں میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنلی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات، پاکستان نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل ایویڈنسز ہیں ان کے خلاف تو لے کے آئیے آپ، جو کہ نہیں ہے ان کے ابھی تک نہیں. آپ دیں، پاکستان ایکشن ضرور کرے گا آرمی اس میں. الیکشنز میں اگر وہ جا رہے ہیں اس میں آرمی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دی. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جیتتے ہیں نہیں جیتتے، یہ تو آگے کی بات ہے. وہ تو ووٹ پہ کاؤنٹ. جہاں تک بات ہے امریکہ کی، خدا نہ کرے کہ یہ وقت آئے، کیونکہ اگر انہوں نے چھوٹے سی بھی اسٹرائک کی، ایئر اسٹرائک، تو پاکستان آبویسلی ریئیکٹ کرے گا. تو اس کی ہم لوگ امید رکھ سکتے ہیں ٹرمپ انتظامیہ سے، بالکل جتنی وہ بولڈ ہے وہ ایک اسٹرائک کر سکتا ہے. دیکھیں ہماری پوری کوشش ہے پاکستان کی اچھے تعلقات مینٹین اچھے ہو، نہ اس سٹیج پر جائے، مگر اگر خدا نخواستہ ہوتا تو پھر خطے میں امن خراب ہو سکتا ہے. اچھا ساجد صاحب، ہم لوگوں کو جیسے انٹرنیشنل میڈیا بتا رہے، کچھ ہمارے اپنے سورسز ہیں کہ داعش کی افغانستان میں انٹری امریکہ کی موجودگی میں 16 ایئرز امریکہ افغانستان میں ہے اور اب داعش بھی آ رہی ہے. پہلے ان سے جو انسرجنٹس ہیں وہاں کے وہ کنٹرول نہیں ہوئے. کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پہلے داعش کی اگر بات کرتے ہیں تو یو این بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، نیٹو بھی بیٹھا ہوا ہے، اور پھر بھی داعش اسٹرینتھن ہو رہا ہے. فیلئر ہے، پھر بھی اسٹرینتھن ہو رہا ہے. 45% افغانستان میں رٹ بھی نہیں ہے گورنمنٹ کی. اور ایک نئی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو تحریک طالبان ہے ان کو اسمبل کیا جا رہا ہے افغانستان میں. اچھا، دوبارہ سے اسمبل کیا جا رہا ہے افغانستان میں، تاکہ وہاں سے بیٹھ کر پاکستان کو ٹارگٹ کیا جائے. پراکسی کے ذریعے، مطلب طالبان. اور اس کی ساری جو فنڈنگ ہو رہی ہے وہ آپ کو انڈیا کر رہا ہے.
انڈیا آپ کے سارے طالبان جتنے افغانستان میں اسمبل ہو رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں ساری فنڈنگ انڈیا سے جا رہی ہے اور یہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے سارے ریسورسز استعمال کیے جا رہے ہیں. تو پاکستان کلیم کیوں نہیں کر لیتا؟ وائی ڈز ناٹ پاکستان ایکسیپٹ انڈیا ایز دی اینمی؟ کنفرنٹ کیوں نہیں کرتا؟ کر تو رہا ہے پاکستان. اسٹیٹمنٹس پاکستان نے دی اسٹیٹمنٹس. پاکستان تو دے رہا اسٹیٹمنٹ. دیکھیں اٹس اے انٹرنیشنل ایشو. پاکستان کا جو اندرونی معاملہ نہیں رہ گیا بلکہ انٹرنیشنل لوگ اس میں شامل ہیں, اس میں فورسز شامل ہیں. یو این میں بھی بات کرتا ہے پاکستان کہ یہ ہو رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا جو ملیحہ لودھی صاحبہ نے کیا, اس سے پہلے بھی انہوں نے بات. تو پاکستان تو اپنا ہائی لائٹ کر رہا ہے. تو کمزوری رہی ہے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہ ہم نے لابی نہیں صحیح کی, ہم نے اپنے کو کیس کو ایڈوکیٹ نہیں کیا صحیح, کیونکہ ہمارے پاس منسٹرز نہیں تھے, ہمارے پاس پراپر اسپوکس پرسن نہیں. ساجد صاحب ایک بریک لینی ہے. ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ڈسکشن کا یہیں سے آغاز کریں گے. ویلکم آفٹر دا بریک. ہم لوگ ساجد صاحب سے ڈسکس کر رہے تھے پاکستان اور ان کے بیرونی تعلقات کے مطابق بارے میں. پاکستان, ہم نے افغانستان اور انڈیا کے ساتھ تو ڈسکس کر لیے سر. ساجد صاحب کے خطرات ہیں پاکستان کو اور آرمی بھی اس وقت چوکن ہے. پاکستان مڈل ایسٹ اگر دیکھا جائے, ایک اگر تھوڑی سی بیک ہسٹری میں جائیں تو اسرائیل اور پاکستان کی دوستی نہیں, اور اسرائیل اس وقت کوشش کر رہا ہے ڈیو پالیسیز سے اپنی ڈپلومیٹک یا ملٹری کہ وہ عرب میں اپنا ایک مضبوط پیر جمائے. تو پاکستان کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں؟ سب سے زیادہ اسلامک ورلڈ میں پاکستان کھٹکتا ہے اسرائیل کو, کیونکہ او آئی سی میں جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کو سب سے اسٹرانگ یہ سپر پاور جو اسلامک میں وہ پاکستان ہے, کیونکہ آپ کے پاس نیوکلیئر پاور ہے, آپ کے پاس آرمی ہے بہت اچھی, آپ کے پاس عوام ہے. تو یہ پاکستان کی جو کریکٹرسٹکس ہیں یہ پاکستان کو نمایاں بناتی ہے پورے اسلامک ورلڈ میں. اب جو اسرائیل کا پلان ہے وہ گریٹر اسرائیل کا ہے. اب گریٹر اسرائیل میں وہ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان کو کمزور نہ کیا جائے. ان کی جو نظر ہے وہ ہے آپ کے نیوکلیر ایبیلٹی کے اوپر, کیونکہ یہ جو سارا گیم چلتی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہاں پہ ٹیررزم ہو گیا وہاں پہ شو کرنے کے لیے کہ شاید کیپیبل نہیں ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے. تو یہ جو ساری ٹیکٹکس ہو رہی ہیں گریٹر اسرائیل کے لیے ہو رہی ہیں. دیکھیں اب کام یہ ہے کہ پاکستان کی جو فورن ریلیشنز ہیں, خاص طور پر آپ کے او آئی سی کے ساتھ, آپ کے دوسرے جو آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے اچھے پارٹنرز ہیں, اچھے فرینڈز ہیں کنٹریز, ان کو مل کے اب میرے خیال میں لابنگ کرنی پڑے گی پاکستان کے لیے, آواز اٹھانی پڑے گی پاکستان کے لیے. دوسرے جو یورپین کنٹریز ہیں جو پاکستان کے ساتھ بہتر, ان کو آواز اٹھانی پڑے گی پاکستان کے لیے, کیونکہ ہم جا رہے ہیں ایک بہت بڑے خطرناک فیوچر کی طرف. کیونکہ اگر خدا نخواستہ ہم کسی ایسی جنگ میں جاتے ہیں تو یہ بڑا انسیڈنٹ ہوگا, کیونکہ یہ کانفنٹریشن یا بون آف کنٹینشن جو بنے گی وہ مسجد اقصیٰ ہوگی. آج آپ میرے الفاظ یاد رکھیے, کیونکہ اس کے اوپر یہ ڈیوائیڈ ہوں گے دو بلاکس, ایک اسلامک بلاک اور ایک دوسرا کرسچن بلاک یا جوز جو ہے سارے. تو اس سے بچنے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ڈپلومیٹک طریقے سے کیا جائے, کیونکہ جنگ کسی چیز کا علاج نہیں ہے. تو میں سمجھتا پاکستان کوشش تو یہی کر رہا ہے پوری اپنی ڈپلومیٹک اپروچ کے ساتھ اور اپنی ملٹری جتنے بھی ریلیشن شپ ہیں ان کے, کہ پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن شپ دوبارہ سے بہتر ہو سکے. ساجد صاحب تو مطلب پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں وہ اس لائق ہیں اور یہ دنیا ایکسیپٹ کرتی ہے کہ پاکستان ایک کباب میں ہڈی ہے اور اس کو ہٹانا ضروری ہے. تو یہ میرے خیال سے پاکستان کی آرمی کی پھر اگین یہاں پہ تھوڑی سی تعریف کرنی پڑے گی کہ انہوں نے اپنا لوہا منوایا پوری دنیا میں.
کباب میں ہڈی کی تو میں نہیں کہوں گا، مگر پاکستان کو ویک کرنا چاہتے ہیں وہ، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ انجسٹس کے اوپر اپنے مسلم برادر ممالک کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور ان کو اپنے ایجنڈا اچیو نہیں کر سکتے جب تک پاکستان کی آرمی کو نہ کمزور کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی آرمی میں بہت کیپیسٹی ہے، بہت کیپیبل ہے، کیونکہ یہاں پہ آرمی کے ساتھ عوام بھی ہے، کھڑی ہوتی. 65 کی جنگ میں ہم نے دیکھا. اب ضرورت یہ ہے کہ عوام کو وہ جذبہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم لوگ شاید بہت زیادہ عوام کو پولیٹیکل بنا چکے ہیں. ہمیں ضرورت ہے عوام کو محب وطن بنانے کی، کیونکہ ہمارے اندر بھی بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کو کھوکھلا کر رہے ہیں. تو ہمیں ضرورت اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو محب وطن بنائیں، ان کو اویئر کریں. میڈیا کی رسپانسبلٹی بنتی ہے اویئرنیس دیں کہ پاکستان کے بارڈرز پر اس وقت خطرات منڈلا رہے ہیں، اور ہمیں ایک قوم بن کے رہنا ہے اور سوچنا ہے. ساجد صاحب، میری ایک کوشچن ارائز ہوا ہے مائنڈ کے اندر. اوبیسلی پاکستان چاروں طرف سے اس وقت گھیرا ہوا ہے خطرات سے. پاکستان ڈیفینڈ کرتے کرتے سی پیک کو، کہ جی سی پیک از دا اونلی اپرچونٹی، اونلی ہوپ فار پاکستان. سی پیک کو ڈیفینڈ کرتے کرتے کہیں پاکستان اپنی کوئی ٹیریٹری لوز نہ کر بیٹھے. دیکھیں، یہ گورنمنٹ کا میں سمجھتا ہوں، کہتے تو ہیں کہ ہم نے بہت بڑا مارکا مارا، مگر سب سے بڑی غلطی انہوں نے کی ہے. یہ وہی غلطی ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ کی گئی تھی، کیونکہ وہ بھی ٹریڈ کے ذریعے ہی انٹر ہوئے تھے، اور بعد میں آپ کو سب کانٹیننٹ کا وہ بادشاہ بن بیٹھے تھے. تو پاکستان نے بھی وہی غلطی کی ہے 40 سال کے لیے ان کو انٹر کر کے. بلوچستان آپ کی ڈائمنڈ ہے مائن، وہ آپ کا ریسورس سارے وہاں پہ، آپ کے منرلز ہیں وہاں پہ، آپ کی گیس وہاں پہ، کول وہاں پہ آپ کا، آئل وہاں پہ آپ کا، اور آپ نے بلوچستان میں ان کو لا کے بٹھا دیا. پورٹ آپ کا وہاں پہ ہے، آپ کے 12 مہینے وارم واٹر ہے وہاں پہ، وارم سی آپ کا، اور یہ آپ کی سینٹرل ایشیا کی ایگزٹ وہاں سے نکل. تو آپ نے اپنی پوری اکانومی آپ نے پکڑا دی ہے ان کے ہاتھ میں. چائنا کے ہاتھ میں دے دیا. تو 40 سال میں آپ یہ سوچیں کہ چائنا کہاں پہ ہوگا، اور پاکستان تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے کرنا ہے. مگر پاکستان کو سی پیک میں سے کچھ نہیں مل رہا. سی پیک میں کچھ بھی نہیں مل رہا، اور یہ بات بالکل سچی. 40 سال تک پاکستان کو کوئی ریٹرن نہیں ہے. سی پیک اچھا پروجیکٹ ہے، لیکن اگر پاکستان کی طرف سے پالیسیز، ڈیمانڈز پازیٹیو یا اچھی ڈیمانڈز رکھی جاتی، کوئی ایک اچھا اماؤنٹ آف شیئر رکھا جاتا. سی پیک اچھا پروجیکٹ ہے اگر، لیکن اس میں غلطی یا فلاز پاکستان کی سائڈ سے دکھائے جاتے ہیں. دیکھیں، جب آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں اگر کسی نے رینٹ پہ آنا ہے تو آپ نے اپنے کلوزز رکھنے ہیں بیچ میں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ ہمارے کلوزز ہیں، آپ نے اس کے اوپر کرنا ہے. اگر یہ اتنے ہمدرد ہوتے اور ان کو کہتے کہ تم سی پیک تب دیں گے جب تم ہمیں ہر ڈسٹرکٹ میں چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز لگوا کے دو، آپ بجلی کرا کے دو پاکستان میں. پاکستان میں امپلائمنٹ تو صرف گوادر میں ہے نا. آپ جب انڈسٹریز لگواتے 40 سال میں کتنی انڈسٹریز لگ سکتی تھیں؟ تو آپ اس پہ ان کو لے کے آتے تاکہ نہ صرف بلوچستان، پورا پاکستان فلرش کرتا، پوری عوام فلرش کرتی. تو غلطی کہاں پہ ہے؟ جنہوں نے اپنا گھر دیے کرائے پہ. 40 سال لیز ہی ہے نا. 40 سال لیز، میرا گھر اور آپ کی ڈیمانڈز تو ان کو لکھنی چاہیے تھی نا. ان کی غلطی کیا ہے؟ انہوں نے تو ان کو تو جو تو لے رہا ہوتا ہے، جو بائر ہوتا ہے، وہ تو کہتا ہے فری میں مل جائے سارا کچھ. تو یہ غلطی تو ہماری طرف سے ہے. تو یہ گورنمنٹ کی انکمپیٹنسی کی وجہ سے ہوا ہے کہ پاکستان کو کچھ نہیں مل رہا. مٹیریل تک وہاں سے آ رہا ہے. اگر تو وہ ہوتے اتنے تو مٹیریل یہاں سے لیتے تاکہ ہماری انڈسٹری فلرش کرتی، ہماری انڈسٹری فلرش کرتی ہے، پیسہ یہاں پہ سرکولیٹ ہوتا ہے. مگر وہ وہاں سے لا رہے ہیں سارا. ہماری تو انڈسٹریز حکومت بیچ کے لون لے رہی ہے. بس المیہ ہے، المیہ ہے. سی پیک مطلب ایک اچھا پروجیکٹ ہو سکتا تھا. گورنمنٹ نے پاس میں بولا، کبھی بتاتے ہیں جی 5% ہمیں شیئر مل رہا ہے، کبھی 10% مل رہا ہے. سی پیک کے جو کلوزز ہیں آپ کو لگتا ہے پبلک کرنے چاہیے، کیونکہ یہ نیشنل پروجیکٹ ہے. میرا خیال ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن تو ایک ہے نا، لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کیا انہوں نے گھپلے کی ہیں، اس میں کیا کی ہے انہوں نے.
ابھی تو بہت ہائپ کریٹ کی ہے, سی پیک آ گیا, سی پیک. اس کے بعد پاکستان کو ملنا کیا یہ بھی بتائیں آپ. پاکستان کو کیا ملنا, حالانکہ جو ٹریڈنگ ہے وہ بھی ابھی ریسنٹلی پاس ہوا ہے کہ ڈالرز کے بجائے یوان میں ہوگی, تو وائی ناٹ روپیز میں کیوں نہیں ٹریڈنگ کرتے, آپ کا اپنا روپیہ اسٹرانگ ہوگا. دیکھیں مسئلہ تو یہ ہے نا, یہ کس نے کرنا ہے, وزارت خزانہ نے. وہ کدھر ہے خزانے کے وزیر, وہی کر کے بیمار پڑے ہوئے نا. تو یہ ان کو اپنا کمیشن مل گیا ہے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں, پاکستان کے 40 سال کے لیے ٹھیکے پہ دے دو, جو مرضی کر دو. تو مگر یہ ہے کہ, اور سیکیورٹی بھی ہمیں دینی ہے, سیکیورٹی بھی ہمیں دینی آرمی وہاں پر بھی, جی وہاں پہ بھی ڈپلائڈ ہے. تو ہم مطلب ہر چیز دے بیٹھے ہیں. ایسا کون سا ہم نے ان سے کانٹریکٹ سائن کر لیا جس کو آپ اتنا کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ دوسروں کو بھی آپ نے اپنے انوالو کیا ہوا, مصروف کیا ہوا ہے. حالانکہ پاکستان از دی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ان دس میٹر, کیونکہ چائنا کو گوادر کی ضرورت ہے, ہمیں ان کو ضرورت ہے, ان کو ضرورت ہے, ہمیں چائنا کی ضرورت نہیں. ہم لوگ رہ رہے ہیں, ہم لوگ سوکھی روٹی بھی کھا لیں گے, لیکن چائنا کو سروائیو کرنے کے لیے گوادر چاہیے. لیکن اس مطلب یوز اس طریقے سے ہو رہا ہے جیسے پاکستان کو سروائیو کرنے کے لیے چائنا کی بھیک چاہیے. یہ ویسے خدا ان کو بچائے کہ غلط یہ چیز کر بیٹھے ہوئے. آگے دیکھتے ہیں, خدا بہتر کرے حالات, مگر 40 سال بہت عرصہ ہے. ایک بریک لینی ہے اور اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے. سی پیک کہیں پاکستان کی پیروں کی زنجیر نہ بن جائے. ناظرین, ہم دعائی کر سکتے ہیں پاکستان کے اچھے فیوچر کے لیے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور سعودی عرب کے بدلتے ہوئے حالات کے اوپر بات کریں گے, ایک بریک کے بعد. ویلکم آفٹر دا بریک. ناظرین, ساجد صاحب, سعودی عربیہ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات تو مضبوط تھے ہی, ہیں بھی, اور جس طریقے سے سعودیہ تبدیلیاں لا رہا ہے مضبوط ہوں گے بھی. سعودیہ کے اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہونے جا رہے ہیں. یہ خبر دے رہے ہیں آپ, یہ میں آپ کو تھوڑا سی خبر دے رہا ہوں. ہاں جی. اس میں سعودیہ جو ہے ڈیفینیٹلی امریکہ کے ساتھ اس کا کافی اچھا الائنس ہے, اور سعودیہ ایک ہولی پلیس ہے مسلمس کے لیے, اور مقدس جگہ ہے. مگر اس کو دیکھنا یہ پڑے گا اس وقت کہ اسرائیل کا جو روڈ میپ ہے وہ کیا ہے, کیونکہ ابھی ہم نے بات کی ہے گریٹر اسرائیل کی. جب گریٹر اسرائیل کی بات کیا تب مڈل ایسٹ میں وہ اپنا ہولڈ اسٹرانگ کر رہا ہے. اس میں سارے وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز آ جاتی ہیں, اور اس میں آدھا سعودیہ بھی آتا ہے, ان کا جو میپ ہے. جی, سعودیہ بھی آتا ہے. تو سعودیہ کو میرا خیال میں اس وقت دیکھنا پڑے گا کہ اس نے اسٹریٹجک پوزیشن کیا لینی ہے. مگر ابھی جو انہوں نے, ٹرمپ نے کتنے بلینز کا ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا, اور ابھی جو چینجز آ رہی ہیں, جو مطلب 1400 ایئرس کے بعد آیا ہے کہ خواتین کو لبریشن ہوئی ہے, لبریشن مل رہی ہے, ٹھیک ہے, ڈرائیونگ کر سکتی ہیں. اب شاید نقاب کا بھی وہاں پہ, نقاب کے اوپر بھی ان کی جو پابندی آج صبح پابندی آ رہی, تو وہ ختم ہو رہی ہے. ہاں, ختم ہو رہی تو پابندی. تو سعودیہ کو بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ امریکن انفلوئنس کے ہے اندر. ہاں, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودیہ پاکستان کے ساتھ کیسا ہے, کیونکہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ سعودیہ بھائی بھائی, ٹھیک ہے, پاکستان سعودیز بھائی بھائی. مگر کیا انہوں نے بھائی ہونے کا ثبوت دی ہے؟ کیونکہ بہت ساری ایسی ہے یہاں پہ کہ انہوں نے $1 بلین کا لون دیا تھا, جس کو یہ کہتے تھے کہ سعودیہ نے پاکستان کی مدد کی ہے. ہاں, نواز شریف صاحب کو. ہاں, تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ سعودیہ نے پاکستان میں بھی کافی ساری چیزیں کی ہوئی ہیں, کچھ ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے. تو یہ اگر سعودیہ امریکہ کے ساتھ ٹلٹ ہوگا تو یہ بھی نقصان سعودیہ کا ہی ہوگا الٹیمیٹلی, کیونکہ وہ ایک اپنے بڑے فکس ایجنڈا پہ کام کر, بے شک ٹرمپ ہے جو بھی ہے, پلان ان کا وہی ہے. ہاں جی, پلان ان کا وہی ہے. وہ چہرے چینج ہونے کے سے پلان ان کے چینج نہیں ہوتے. ان کی جو نیشنل پالیسیز ہیں, نیشنل انٹرسٹ ہے, وہ وہی رہتے ہیں. تو اس وقت سعودیہ کو لالچ کیا دیا ہوا انہوں نے, جو کہ وہ اپنی پالیسیز منوا رہے ہیں؟ سعودیہ کو کیا لالچ ہے, ان کے پاس آلریڈی بہت پیسہ ہے.
सर सऊदीया का इस दफ़ा जो बजट बना डेफिसिट के बावजूद उन्होंने इतना सबसे बड़ा बजट बनाया, तो इकॉनमी उनके डेफिसिट में है। बिल्कुल आप देखें कि सारे मिडल ईस्ट में इकॉनमी कोलैप्स कर रही है, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे सऊदीज उन्होंने निकाल दिए हैं पाकिस्तानीज, बिल्कुल और अब वो डाउन साइजिंग पे है। यही हाल आपके यूएई का है, वो भी बहुत सारे डाउन साइज कर रहे हैं अपनी कंपनीज को, बहुत सारे प्रॉपर्टीज डाउन हो चुकी है। तो ये इकॉनमी, सिर्फ ऑयल प्राइसेस में राइज की वजह से हुआ था। हाँ जी अभी तो आगे इस मिडिल ईस्ट के लिए गवादर भी आ रहा है एक। जी, तो ये सऊदीया को ज़रूरत तो है, क्योंकि उनका जो डेफिसिट में जा रहा है, अय्याशियां पूरी करने के लिए उनको पैसा तो चाहिए। तो मगर देखें मसला ये है कि अमेरिका जो है वो इस वक्त नो डाउट, हम माने या ना माने, सुपर पावर है। बिल्कुल और वो इवन यहाँ तक कि मतलब वो यूएन को भी शायद दूसरा कंसिडर नहीं करता, वो कहते मैं यूएन से बड़ा हूँ, बिल्कुल। ठीक है ना। उसने यूएन को थ्रेटन किया कि हम आपकी जो फंडिंग है जी 28% मेरे ख्याल से फंडिंग वो बंद कर देंगे। तो यूएन से कहते बड़ा हूँ। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर 128 कंट्रीज भी चली जाती है, तो ये अगर फिर चले जाते हैं फ़लस्तीन में और ये बैतुल मक़दस में, तो क्या होगा? बिल्कुल अनरेस्ट होगा, बाकी जो कंट्रीज है वो रिएक्ट करेंगी। अब जैसे इन्होंने इराक पे किया था अमेरिका ने, तो देखना ये कि ओआईसी भी बहुत हमारी खामोश है, खामोश हो गई। खामोश हो नहीं गई, रहती खामोश है। तो उनको अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। स्टेटमेंट्स इतना फिर दूसरी बात इस वक्त ये है कि 39 कंट्रीज का जो अलायंस हुआ हुआ है वो किस लिए हुआ हुआ है, बिल्कुल उसको स्ट्रेंथन करें, उसको स्ट्रेंथन करें ताकि एक प्रेशर बिल्डिंग हो सके, एक मतलब आप बता सके कि हमारे पास भी इतनी एबिलिटी है कि हम जो 39 कंट्रीज हैं मिलकर डिफेंड कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इस वक्त क्वेश्चन ये है कि 39 कंट्रीज का अलायंस जो है उसका भी मंजर आम पे आए, उसके भी खदो खाल क्लियर किए जाए, इसके रोल डिफाइन किया जाए, ताकि देखिए 39 कंट्रीज बहुत बड़ा अलायंस है। बहुत बड़ा अलायंस है। अगर वो स्ट्रेंथन हो जाता है तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका को इतनी जल्दी स्पेस मिलेगी कि वो रिएक्ट कर सके। अमेरिका ने रिसेंटली इराक में खुद इंटरवीन किया, इजिप्ट में, लीबिया में उन्होंने प्रॉक्सीज के जरिए, अफगानिस्तान में खुद आए, यमन को भी सऊदीया के जरिए अमेरिका टारगेट कर रहा है। अभी रिसेंटली एयर स्ट्राइक जी जी 67 मेरे ख्याल में 67 डेथ, 67 innocent people, हाँ civilians। 67 ये वही चल रहा है। देखे वो जो सऊदीया पे हुआ था वही बैकलैश थी, क्योंकि तकरीबन 2015 से इन्होंने वहाँ पे छोटी मोटी झड़पें कर रहे हैं सऊदीया वाले। जब यमन ने अटैक किया तो अब उसका रिएक्शन उन्होंने दिया है। तो पीछे जो स्ट्रिंग्स हैं बेसिकली वो तो अमेरिकन पॉलिसीज चल रही है सारी। फ्यूचर क्या है सऊदीया का? जैसे कि ओबियसली ग्रेटर इजराइल तो आ गया, लेकिन इस वक्त सऊदीया इस चीज़ को रिलेट नहीं कर रहा, ना उसके ऊपर सोच रहा है। 2400 सिनेमाज टू ओपन इन मार्च 2018 सऊदी अरेबिया में, 2400 सिनेमाज। और ये ऑर्डर हमारे जो किंग सलमान साहब हैं, क्राउन प्रिंस, उन्होंने पास कर दिया हुआ है। फ्यूचर ऑफ सऊदी अरेबिया। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बेनिफिट होगा, क्योंकि वो शरीयत लॉ वहाँ पे चल रहा है, इस्लामिक लॉ इम्प्लीमेंटेड था, तो इम्प्लीमेंटेड है, ये चीज़ें और प्रोहिबिटेड हैं। हाँ, और ये शरीयत लॉ में तो ये सारी चीज़ें नहीं है। बिल्कुल। आई डोंट नो कि सऊदीया ने अभी क्या पॉलिसीज अडॉप्ट की हैं, लॉ को कैसे वो मोल्ड करेंगे ये सारी चीज़ें करने के लिए। ये तो एक लंबी डिबेट है इसके ऊपर, जो मेरे हाल में कोई स्कॉलर ही होगा, जो जो रिलीजियस स्कॉलर, वो इसके ऊपर ज़्यादा मेरे हाल बता सकते हैं। ये सऊदी अरेबिया जिन पॉलिसीज के ऊपर काम कर रहा है, हमने रिसेंटली देखा, जैसे ही क्राउन प्रिंस सलमान एक्टिव हुए, थोड़ी सी उनके पास पावर्स आई, तो उन्होंने बहुत सारे बिजनेसमैन जो शाही हैं, शहजादे हैं, उनको उन्होंने हाउस अरेस्ट कर लिया, और तो करप्शन में किया ना, की बेसिस के ऊपर। हाँ। लेकिन अगर हम लोग इसको सिर्फ दूसरे एंगल से देखें, तो आपको लगता है कि ये उन मतलब वो जिनको अरेस्ट किया है उनके पास इतनी एबिलिटी थी टू अपोज सलमान कि वो उनके फैसलों के खिलाफ आवाज उठाते? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल आपने बात सही की, क्योंकि वो तो सीजन थे, पुराने चलते आ रहे थे। और बात वही है कि जो हुक्मरान आता है, मुशर्रफ साहब भी जब आए तो उन्होंने सबको एग्जाइल पे निकाल दिया, तो यही हाल उन्होंने भी किया है, ताकि वो जो चीज़ें मनवाना चाहते हैं वो मनवा लें
اور بعد میں تو میرا خیال اپوز نہیں کریں گے وہ لوگ. آج 95% آج صبح کی خبر تھی ان کو ریلیز کر رہی ہیں آہستہ آہستہ کر کے. اینڈ ایک شہزادے کو ریلیز کیا میرے خیال سے بن سلمان نہیں یا سم تھنگ لائک دیٹ, نام تھوڑا سا مسپلیس ہو گیا مائنڈ سے میرے, لیکن 95% اس کی ان کی جائیداد انہوں نے کنگ سلمان نے ضبط کر لی. 95%. تو وہ دیکھیں کرپشن کیسی جگہ اس نے کیے ہیں تو پھر ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہم جب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو کر رہے ہیں تو ان کو ڈیفینڈ تو نہیں کرنا چاہیے. بالکل ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن میں دوسرے ایسپیکٹ سے دیکھ رہا ہوں کہ کراؤن پرنس سلمان اپنا رستہ صاف تو نہیں کر رہے. میرا خیال میں کسی بھی حکمران کو اپنے اپوزیشن کو کلیئر تو کرنا پڑتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنی ان کی اپوننٹ تھے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پازیٹیولی کلیئر کیا جائے یا نیگیٹیولی کلیئر کیا جائے, کیونکہ ان کو میرے خیال سے اپیل کا بھی حق نہیں دیا. یہ ان کا لا کی بات ہے, ہم اس پہ میرا نہیں خیال ہے بول سکتے. اچھا چیز یہ ہے کہ انہوں نے بھی کرپشن کی طرف اس پہ کیا ہے. ٹھیک ہے, دیٹس پازیٹیو. واشنگٹن پوسٹ کہتا ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر اور تبدیلیاں آنی ہیں. ہاں, کیا کون کون سی تبدیلیاں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں سعودی عربیہ سے؟ اب دیکھ لیں آپ کے سامنے تو وہ انہوں نے کر دیا 200 کتنے 2400 سینماز. خواتین کو گاڑیوں کو چلانے کا حق ٹھیک ہے, ہیومن رائٹس میں دینا چاہیے. پردہ بھی وہاں پہ ختم, ورسٹ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. اور ہاں ساجد صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. ناظرین, دنیا اور اس کے بدلتے ہوئے حالات, ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ ہم سارے مل کر کسی اچھی ڈیسٹینیشن پر پہنچ جائیں اکٹھے. خوش رہیں, خوش رکھیں اور پاکستان کی حفاظت کریں اور اپنا خیال رکھیے گا. پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں نیوز ریویوز ساجد اسحاق کے ساتھ. اللہ حافظ.